نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے انگنت درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ عزیز محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آج ہمیں ایک الگ اور اسلامک ریاست میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج 14 اگست سن 2026 ہے۔ آج سے تقریباً 79 سال اتنے تقریباً پاکستان کو ہو چکے ہیں، آزاد ہوئے۔ اور یہ 14 اگست یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، جس طرح 12 ربیع الاول آیا یا 5 فروری یوم مزدور، 6 ستمبر کا دن آیا اور آ کے گزر گیا۔ یہ ایسا دن نہیں ہے۔ 14 اگست کا جو دن ہے یہ شہداء کا دن ہے۔
یہ ہمیں شہداء کی یاد تازہ کرواتا ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوا، اور مسلمان بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، بیٹوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی چوڑی داستان ہے، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی فیملی میں شیئر کریں، تاکہ پاکستان کے بننے کا مقصد ہر بندے کو معلوم ہو۔ موجودہ زمانے میں حاضر حاضر میں دیکھیں تو اس وقت تو میرے خیال میں جو نوجوان طبقہ ہے ان کو تو صرف باجوں کی پڑی ہے، یا روڈ بلا کر دینا، ون ویلنگ، یہ ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ اسلام کے نام پہ بننے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان، الگ ریاست جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ انہوں نے قرارداد پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی محنت کو جو ہے رائے گاہ جانے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1947 کے اندر 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان جیسی نعمت مسلمانوں کو الگ ریاست دے دی۔ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا، غلامی بڑی بری چیز ہے۔ غلامی کے اندر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ جو آزادی ہے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 49 آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اے میری قوم، آپ اس وقت کو یاد کرو جس وقت فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری خواتین کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایک وقت تمہارے اوپر یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا میری عبادت کرو، اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی تھی اس وقت فرعون اس کو ظلم کا نشانہ بناتا اور تشدد کا نشانہ بناتا، اور ان مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمان جو نبی کے پیر ماننے والے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت فرعون تمہیں مارتا تھا، آج اللہ نے تمہیں آزادی دے دی ہے، تو اس آزادی کے اندر اللہ کی اس نعمت جو غلامی سے نجات اللہ نے آپ کو دی، اس کو یاد کرو۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں، یاد یعنی بار بار کرواتے ہیں کہ اے میری قوم، اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اے میری قوم تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے تمہیں آزادی کی دی ہے، اور وہ آزادی فرعون سے دی ہے۔ فرعون کے ہوتے ہوئے نہ آپ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، نہ آپ اللہ کو سجدہ کر سکتے تھے، نہ اللہ کو آپ رکوع کر سکتے تھے۔ آج اللہ نے آپ کو فرعون سے آزادی دی ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نعمت یاد کروا رہے ہیں، اور یہ ہجرت جو ہے نا، یہ ہجرت جو کرتے ہیں ان کو ہی پتہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے جیسے انڈیا سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، مکہ سے حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دار الکفر سے انسان نکلے اور دار الامن میں داخل ہو جائے، اس کا نام ہوتا ہے ہجرت۔ نبی علیہ السلام مکہ میں رہے، کافروں نے اذیتیں دی، کافروں نے حضور کے راستوں کے اندر کانٹے بچھائے، طائف کے اندر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کے صحابہ کے اوپر جو ہے ان کو تبرہ کیا گیا، ان کو تشدد کیا گیا۔ تو پھر بالآخر جب عبادت کھل کے نہیں کر سکتے تھے تو مجبوری کی حالت میں مسلمانوں نے بھی حضور کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں پاکستان کے بننے کے وقت، یہ بھی مہاجرین ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی مہاجرین ہیں۔ جتنا ثواب ان مہاجرین کو ہے اتنا ہی ثواب انشاءاللہ یہ جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کو بھی ہوگا۔
اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی پیغام دیا کہ اے پیغمبر آپ بھی اپنی امت کو وہ وقت یاد کراؤ کہ جب آپ مکے میں تھے، غلامی کے اندر تھے، کفار مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ نبی علیہ السلام کو علل اعلان عبادت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ سرکار عبادت اللہ کا پیغام علل اعلان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور جب اللہ نے آزادی دی کافروں سے، مشرکین مکہ سے آزادی دی، مدینے کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صحابہ کو بتاؤ۔ کیا بتانا ہے؟ صحابہ کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم اس نعمت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ جب تم کیا تھے؟ تھوڑے تھے، مکے میں تھوڑے مسلمان تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مستضعفون فی الارض، تم مکے میں تھے، تھوڑے تھے، اور تم زمین میں رہتے تھے، ڈر کے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر قریش مکہ وہ حملہ آور نہ ہو جائے، ہم عبادت کریں کہیں ہمارے اوپر تشدد نہ کر دیں، آپ ڈر کے رہتے تھے۔ اس نعمت کو یاد کرو، وہ غلامی کی نعمت، وہ غلامی تھی۔ آج اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، تخافون ان یتخطفکم الناس فآکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو اس غلامی سے، قریش مکہ کی غلامی سے نجات عطا کی، اور آپ کو الگ تھلگ ایک مدینے کی ریاست نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ٹھکانہ دیا، غلامی سے نجات دی اور مدینے جیسی ریاست دی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہو کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو صحابہ نے پھر شکر کیا، صحابہ نے پھر غلامی سے نکلے، آزادی کی طرف آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو سجدے کیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کیا۔ عزیز محترم بھائیوں، یہ جو غلامی ہے، یہ غلامی بہت بڑی ایک مصیبت ہے۔ آزادی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آج ہم ادھر آزاد بیٹھے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی عالم نے پوچھا، کہنے لگے اے امام صاحب اگر آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا جائے، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ ان دونوں میں سے کس کو اختیار کرو گے؟ امام رازی فرماتے ہیں ایک چیز ہے بیماری اور دوسری چیز ہے خوف۔ ایک ہے بیماری، دوسری ہے خوف۔ اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس کو کریں گے؟ امام رازی فرماتے ہیں میں بیماری کو اختیار کروں گا۔ وہ سائل کہنے لگا آپ بیماری کو کیوں انتخاب کریں گے، اس کا کیوں انتخاب کریں گے؟ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کو اس وجہ سے اختیار کروں گا، انسان بیمار ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھانے کے بعد آرام سے سو بھی جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جو خوف ہوتا ہے، جو غلامی کا خوف ہوتا ہے، اس کے اندر نہ تو انسان کو نوالا آگے جاتا ہے اور نہ ہی اس کو آرام سے نیند آتی ہے۔ اور ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بکری ہو اور اس بکری کے اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہو، اس کا کان کٹا ہو، وہ بیماری کے عالم میں ہو، وہ کان کٹے والی بکری، ٹانگ کٹے والی بکری، وہ اپنا چارہ کھا کے آرام سے سو سکتی ہے، سو سکتی ہے کہ نہیں سو سکتی؟ اور جس بکری کے سامنے بھیڑیا کھڑا ہو اور اس بکری کو ڈر ہو کہ یہ بھیڑیا مجھے کھا جائے گا، اس کو نیند آئے گی؟ اس کو خوف کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی، اس کو کھانا بھی وہ نہیں کھا سکتی کہ کہیں یہ بھیڑیا میرے اوپر حملہ آور ہو اور مجھے اپنا لقمہ اجل نہ بنا لے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف، یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، یہ بہت بڑی سمجھ لو کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزادی اس کے مقابلے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف کی بجائے میں بیماری کا انتخاب کروں گا، کیونکہ خوف کے اندر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بیماری کے اندر انسان کھا بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت
شیخ سعد مدینہ منورہ کے اندر ایک شیخ صاحب ہیں، اس کا نام ہے شیخ سعد الشصری حافظہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم مکی میں موجود تھا تو ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ فجر کی سنتیں نا بڑی لمبی کر کے پڑھ رہا ہے۔ یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، اس سے آپ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم ادھر آزاد بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے۔ انڈیا والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جا کے دیکھو، وہ آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ آزادی کے ساتھ جی بھی نہیں سکتے۔ آج اللہ نے ہمیں 14 اگست کو ایک الگ ریاست ملک پاکستان دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعد فرماتے ہیں ایک بندہ حرم مکی میں بیٹھ کے فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور بڑی ہی لمبی اس نے کر دیں۔ جب اس نے اسلام پھیرا تو شیخ صاحب ان سے کہنے لگے اللہ کے بندے، فجر کی سنتیں تو مختصر پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ فجر کی سنتیں مختصر پڑھیں۔ اب اس بندے کا آگے سے جواب سننا۔ وہ کہنے لگا شیخ صاحب آپ کو نہیں پتا کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں، جس ملک سے میں آیا ہوں، اس ملک میں ہمیں آزادانہ طور پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں سال ہر سال ہو چکے ہیں کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ آج تک اللہ کو کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر غلامی ہے، ہم ایک کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں، دار الکفر کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں امن نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہیں ہمارے گھر کے اندر وہ ہندو سکھ وہ حملہ ور نہ ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں وہ ہمیں تشدد نہ کریں۔ کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا مجھے صدیاں بیت گئی ہیں کہ میں نے فجر کی سنتیں اتنی لمبی آج ادھر پڑھی، اس سے قبل نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں دار الکفر میں رہتا ہوں، مجھے ہندوؤں کا ڈر ہے، مجھے سکھوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ ور نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ آزادی جو اللہ نے آج ہمیں دی ہے، اس کے اندر اللہ کا شکر ہے، ہم ہر اعتبار سے آزاد ہیں۔ عصر حاضر کے ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں جوید چودھری۔ یہ جتنے بھی ساتھی جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایکسپریس نیوز کا وہ کالم نگار ہے جوید چودھری۔ اس نے اپنے ایک کالم میں لکھا، کہتا ہے کہ مجھے دلی سے ایک مسلمان بندہ، اس کا فون آیا اور اس بندے کا نام تھا محمد خالد، اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ آپ مسلمانوں کو ملک پاکستان کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ محمد خالد دلی کا رہنے والا، انڈیا کا رہنے والا، وہ کہتا ہے مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اللہ نے آپ کو ملک پاکستان دیا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ کہتا ہے ہم ادھر انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے ان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، ان کو تشدد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ محمد خالد کہتا ہے، جوید چودھری کو کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میرا ان کو پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس پاکستان، اس کی قدر کریں۔ ادھر آپ اللہ کے توفیق کے ساتھ آزادانہ طور پہ اپنے بچوں کا ختنہ بھی کرواتے ہیں، اپنے بچوں کے کان میں اذان بھی کہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے جو بھی ان کے معاملات ہیں دینی اعتبار سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ ادھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں باہر جاتی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر امن نہیں ہے، ادھر سکون نہیں ہے، ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک وہ انسان بات کہہ رہا ہے جو ایک دار الکفر میں رہنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان والوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو محترم بھائیوں، ہم ادھر رہ کے بھی نہ شکری کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ ہی بندہ تو اچھا تھا، انڈیا کے ساتھ مل کے رہتے، مسلمانوں کی اکثریت ہونی تھی تو مسلمانوں نے غلبہ پا لینا تھا۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، جو ادھر رہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ شیخ البانی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ہیں، شیخ البانی حدیث کے بہت پائے کے عالم ہیں۔ ان سے ایک بندے نے
مباحثہ کیا، کہنے لگا شیخ صاحب دارالکفر جو کافر لوگ ہیں ان سے ہمیں آزادی کا کیا فائدہ ہے؟ جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھی کون سا اسلام نافذ ہے؟ یہ ایک بندہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے پاکستان الگ بنانے کی، کیونکہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر کون سا اسلام نافذ ہے؟ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ دارالکفر ہی ٹھیک تھا، دارالامن ٹھیک نہیں ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ دارالکفر میں ہوں، دارالکفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہندوؤں کی، مثال کے طور پہ انڈیا والے ہیں، ہندوستان والے ہیں، غیر مسلم کافر لوگوں کی حکومت ہو. شیخ البانی فرماتے ہیں اگر آپ دارالکفر میں رہتے ہوں اور آپ کی بیٹی کا کوئی ہاتھ آپ کے سامنے پکڑ کے لے جائے، کوئی کافر پکڑ کے لے جائے، آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چھڑا سکتے. اور انڈیا والوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہی ابھی ہو رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں کچھ عرصہ پہلے ایک مسلمان خاتون، اس نے اپنے یونیورسٹی کے اندر ٹاپ کیا، اس کو انعام کے لیے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، اور ادھر خبیث انڈیا کا منتخب کردہ نمائندہ وہ آتا ہے ایوارڈ دینے کے لیے، اور وہ بدماش ظالم ہماری مسلمان بہن خاتون نے نقاب کیا ہوتا ہے، سر عام اس نے اس بہن کا نقاب اتارا. سب مسلمانوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. یہ مسلمانوں کی حیثیت ہے انڈیا کے اندر کہ ایک مسلم خاتون وہ اپنا نقاب کرتی ہے، اپنا انعام لینے کے لیے اسٹیج پہ آتی ہے، اور انڈیا کے ایک بدماش اور منتخب نمائندہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس مسلم خاتون کا نقاب پکڑتا ہے اور اتار دیتا ہے، اور پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہماری بہنیں مائیں وہ جو پردہ نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کرتی ہے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اس کا نقاب اتار دیا جائے. اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے آپ کو؟ میں بھی محفوظ ہوں، آپ بھی محفوظ ہیں. آپ کے اوپر یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہندو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں الگ بات ہے، لیکن آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ادھر تو پابندیاں ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرے جتنی ہو سکتی ہے. یہ آزادی، اس کی جد و جہد، اس کی کوشش قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کی. جگہ جگہ پہ جا کے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، اسلام کی طرف بلایا، ایک الگ ریاست کے لیے ان کی ذہن سازی کی. 4 مارچ 1946 کے اندر شیلی کے اندر یہ ایک جگہ کا نام ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کیا. ابھی ملک پاکستان نہیں بنا، ابھی پاکستان الگ ریاست کے طور پہ زمین پہ نمودار نہیں ہوا. 1946 کی بات ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو خطاب کیا، کہتے ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام ہی ایک واحد ضابطہ حیات ہے. اسلام کے اندر ہر مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سمجھایا گیا ہے، اس کے علاوہ دین کو کسی بھی دین میں ایسی چیز نہیں ہے. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے، اس خطاب میں انہوں نے لکھا ہے، یہ کالم نگاروں نے لکھا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان آج کی ابھی کالم نگاروں نے، آڈیو والوں نے کتب کے اندر موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے اس خطاب کے اندر کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن سے رہنمائی لے. ابھی کچھ لوگ اس کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ
وہ کہتے ہیں اپنے خطاب کے دوران، کراچی میں انہوں نے خطاب کیا، کہتے ہیں اے مسلمانوں، وہ کون سا ایک رشتہ ہے کہ جس رشتے کے اندر آپ سارے جمع ہو جائیں تو ایک جسم کی مانند بنیں گے؟ تو قائد اعظم فرماتے ہیں وہ رشتہ قرآن کا رشتہ ہے۔ اگر سارے مسلمان قرآن کے اوپر آ جائیں تو ایک جسم ہو جائیں گے، اور جب ایک جسم ہو جائے گا کسی کافر کی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حرف آخر کوئی انگلی بھی اٹھائے۔ اور محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ ایک چٹان بن جاؤ، ایک مضبوط چٹان بن جاؤ۔ جس طرح ایک چٹان مضبوط ہو اس کے آپ کے اوپر کئی عمارتیں بنا سکتے ہیں تو عمارت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں وہ ایک چٹان محمد الرسول اللہ کے فرمان ہے، وہ جو رشتہ ہے وہ قرآن ہے، جو چٹان ہے وہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لے آئیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو لے آئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ ذہن سازی کر کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو اللہ نے الگ ریاست کے طور پہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے یہ نعمت عطا کر دی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں اس کے لیے دی ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر باجے تھما دیے، وہ رات سے ہمسایوں کو پریشان کر رہے ہیں، رستوں کو ون ویلے کی صورت اختیار کر گئی ہے، وہ ون ویلے کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم روڈوں کو بلا کر دیں؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو ان کو خوبصورت بنا کے پارکوں کی زینت بنا دیں؟ کیا ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو، یہ پاکستان ہماری جن ماں اور بہنوں نے قربانی دی ہے، اپنی جانوں کو قربان کروا دیا اس ملک کے لیے، ہمارے بزرگوں نے اپنے تن سے سر کو جدا کروا دیا اس ملک کے لیے، کیا یہ باجے بجانے کے لیے کروایا تھا؟ نہیں، یہ قرارداد پیش ہوئی کہ پاکستان ایک الگ ریاست ہم مسلمانوں کی بنائیں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بن گیا تو پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا آئین نہیں بنے گا بلکہ یہ سیکولر بن جائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ انہوں نے تقریر کے دوران کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ریاست بنائیں گے، اسلامی ریاست بنائیں گے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ جاری کریں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اس قرارداد کو متفقہ طور پہ 4 جنوری کو 4 اکتوبر کو 1949 کے اندر یہ متفقہ طور پہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان ان کے دور کے اندر یہ اتحاد ہوا، پاکستان بن گیا، اور یہ متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی گئی کہ ہم پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لائیں گے، نظام مصطفیٰ کے مطابق آئین بنائیں گے۔ تو پھر کچھ سیکولر لوگوں نے، یہ جو انتشاری لوگ تھے، یہ جو بے ایمان دین کے دشمن لوگ تھے، یہ جو کافر لوگ تھے، انہوں نے سازشیں کی اور 1951 کے اندر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا تاکہ یہ قرارداد منظور نہ ہو اور پاکستان کے اندر محمد الرسول اللہ کا نظام نہ چلے، ادھر بے حیائی ہو، ادھر بے ایمانی ہو، ادھر جھوٹ ہو، ادھر فریب ہو، ادھر جھوٹ اور قتل و غارت ہو۔ یہ سیکولر لوگوں نے 1951 کے اندر لیاقت علی خان کو قتل کر کے شہید کر کے اس نظام مصطفیٰ جو نافذ ہونے والا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد آج تک کسی بھی مسلمان نے، حکمران نے اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ ایسے ہی نظام چلتا آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو 14 اگست ہے، اس دن ہمیں اپنے بچوں کو واقعات سنانے چاہیے کہ یہ ہمارا ملک کیسے بنا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیسے قربانی دی،
اس کے لیے ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے کیسے کیسے قربانی دی ہے۔ یہ ملک ایسے ہمیں ہتھیلی میں، پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے خون کی ندیاں بہی ہیں۔ ہمارے بچوں نے اپنے بازوؤں کو کٹوایا ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ اپنے بچوں کو درس دیا کریں صبح کے ٹائم، 14 اگست والے دن سارا دن بچوں کو بٹھائیں، فیملی کے اندر ذکر کیا کریں۔ جہاں پہ آپ نیٹ کے اوپر گند دیکھتے ہیں، ہر بندہ تو گند نہیں دیکھتا، اچھے لوگ بھی ہیں استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ آپ یہ بھی پڑھا کریں، یہ کالم نکالا کریں، یہ ہسٹری نکالا کریں کہ 14 اگست کو کیا ہوا، 14 اگست کو پاکستان کا ملک وجود میں آیا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ کتنے؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے۔ یہ ایسے آزاد نہیں ہوا، 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی ہے۔ ایک کتاب ہے 14 اگست 1947 کی کہانی مظلومین کی زبانی، اس کے اندر ایک بہن نے اپنا واقعہ لکھا جو انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئی۔ کہنے لگی جب ملک پاکستان ایک الگ ریاست کے طور پہ ابھرا اور ہم ہجرت کے لیے نکلیں تو ان کافروں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، ہماری خواتین کو پکڑا، ہمارے بزرگوں کو پکڑا۔ یہ بہن خود فرماتی ہے، کہتی ہے میرے باپ کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا، میرے بھائیوں کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا، اور اس علاقے کے اندر جتنی بھی خواتین تھی، ان ہندوؤں نے کیا کیا، ان سکھوں نے کیا کیا، جتنے بھی لوگ تھے مسلمان تھے جو ہجرت کے لیے آنے لگے تھے، انہوں نے بزرگوں کے سر قلم کر دیے، اور جو بوڑھی خواتین تھی ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو نوجوان خواتین تھی، یہ بہن فرماتی ہے ان ظالموں نے ایک کتار بنائی اور خود بھی ایک کتار بنائی، ایک ایک کر کے ساری ہماری بہنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ یہ وہ بہن اپنی آنکھوں کا واقعہ بتاتی ہے، کہتی ہے ہمارے سامنے ایک حویلی میں لے گئے، ہماری نوجوان خواتین کو ایک ایک کر کے ان ظالموں نے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور جب ایک لین مکمل ہوتی پیچھے سے پھر اور یہودی یہ کافر آ جاتے، ہندو آ جاتے، سکھ آ جاتے، ہماری خواتین کے ساتھ ایسے زیادتی کی گئی، اور زیادتی کرنے کے بعد ان کی چھاتیوں کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ خاتون کہتی ہے میری طرف میرا ایک بھائی لبکا کہ میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کروں، میرا بھائی میری طرف آیا تاکہ کوئی ہندو میری بہن کی عزت کی، اس کی آبرو کو پامال نہ کرے۔ جب میرا بھائی میری عزت بچانے کے لیے آیا تو ایک ہندو نے تلوار نکالی اور میرے بھائی کا سر میرے سامنے قلم کر دیا، اور وہ بہن کہتی ہے کہ یہ ہندو ظالم آپس میں مذاق کرنے لگے، کہتے ہیں مسلمانوں کا خون، مسلمان تو کمزور ہی بہت زیادہ ہے، یہ تو ہماری ایک تلوار میں ڈھیر ہو گئے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ مسلمان اتنے کمزور ہیں تو میں نے اپنی تلوار اس گندے خون سے خون آلودہ نہیں کرنی تھی۔ یہ آگے سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو غلطی کر لی ہے کہ میں نے اس بچے کی گردن کو اڑا دیا، یہ تو گندا خون ہے، اب مجھے گنگا رام جا کے دھونا پڑے گا، ایسے مذاق کرتے تھے۔ اور پھر وہ بہن کہتی ہے جب میرا بھائی شہید ہو گیا پھر یہ ظالم میری طرف آئے اور انہوں نے مجھے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر میرے سے ایک سکھ نے شادی کر لی اور وہ سکھ پھر بعد میں فوت ہو گیا، اس کے بعد یہ ساری داستان اس نے اپنی سنائی ہے۔ ایک اور واقعہ، جب پاکستان بنا تو ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب پاکستان بنا تو چند لوگ ابھی تو میرے خیال میں کم لوگ زندہ ہیں، کچھ لوگ جب وہ پاکستان آتے ہی فوت ہو گئے، اور کچھ نے وہ اپنے بیان ریکارڈ کروائے، کچھ نے اپنی تحریریں لکھوا دیں اور کچھ نے نہیں لکھوائی۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ انڈیا سے پاکستان آ رہا تھا، وہ جس رستے سے گزرتا جو بھی اس کو خاتون ملتی وہ اس کو اپنے ساتھ لے لیتا۔
کہتا ہے ایک جگہ پہ میں گزرا، ایک خاتون زخمی حالت میں پڑی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی ہوئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں کاٹی، صرف اس کے ساتھ اس بہن کی چھاتی بھی کاٹی ہوئی تھی۔ اتنا ظلم ان سکھوں نے کیا۔ وہ آنے والا مسافر مہاجر بندہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بہن کو اٹھانے لگا تاکہ میں اس کو پاکستان لے جاؤں، ہو سکتا ہے یہ بچ جائے۔ وہ بہن کہنے لگی میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، آپ میری فکر نہ کرو، آپ پاکستان چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ میں اللہ کی رضا کے اوپر خوش ہوں کہ آج پاکستان کی آزادی کے اندر پاکستان ایک الگ ملک کے طور پہ نمودار ہوگا، اس کے اندر میری بہن کا میرا بھی خون ہوگا۔ وہ خاتون کہتی ہے میرے سامنے میرے 7 بھائیوں کو ان کافروں نے شہید کیا ہے، میرے چچا کو شہید کیا، میرے چچا کے 4 بیٹے تھے، ان کے 2 ٹکڑے انہوں نے میرے سامنے کیے ہیں۔ میری بہنوں کی عزت کی طرف آنے لگے تو میری 3 بہنوں نے نہر کے اندر چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگانے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی اس پانی کے اندر غرق ہو گئی تاکہ یہ بدماش میری عزت کو نہ پامال کر دے۔ وہ بہن کہتی ہے آپ چلے جاؤ، میری فکر نہ کرو، آپ چلے جاؤ۔ پھر اس کے پاس کچھ سامان تھا، کچھ سونا تھا، کہتی ہے یہ لے جاؤ اور جا کے قائد اعظم محمد علی جناح کو دے دینا، اس کو کہنا کہ پاکستان کی ترقی کے اندر یہ لگا لے، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ یہ جذبہ تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ اور ایک اور مسافر بندہ، مہاجر بندہ جو پاکستان سے، جو انڈیا سے پاکستان آیا، وہ کہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ پاکستان کا اعلان ہوا کہ پاکستان ایک الگ اسلامی ریاست بن چکی ہے، تو ادھر سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی۔ بہت زیادہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ کہتے ہیں باہر جھگڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، ایک بندہ مسلمان ادھر شہید ہوا اور اس کا بچہ دروازے سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ شہید کیا جا رہا ہے۔ بچے سے رہا نہ گیا، نومولود تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس نے دیکھا ان ہندوؤں نے اس مسلمان بھائی کو شہید کر دیا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ بچے سے رہا نہ گیا، اپنے باپ کی محبت میں گھر کے دروازے اس نے کھول دیے اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے آیا۔ ان ظالم ہندوؤں نے، ان ظالم سکھوں نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا؟ نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا۔ ان ظالموں نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تلوار کو نیچے رکھا، اس کی جو اوپر والی سائڈ ہے، نوکدار جو اس کی سائڈ ہوتی ہے، اس کو اوپر رکھ دیا اور اس بچے کو اوپر ایسے چھلانگ لگوائی اور تلوار کے اوپر اس کو گرا دیا۔ اس بچے کے اندر سے تلوار گزر گئی، بچے کی چیخ نکلی۔ اس وقت کیا منظر ہوگا؟ بچے کو ایسے اچھالتے ہیں، نیچے تلوار رکھتے ہیں، نوکدار جو اس کی نوکدار والی سائڈ ہے وہ اوپر ہے، بچے کو اوپر گرایا اور بچے کو ایسے شہید کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے، کالم نگاروں نے لکھا ہے، جس وقت مہاجرین کی ٹرین پاکستان گنڈا سنگھ اسٹیشن کے پاس سے گزری، ادھر مجید یزدانی صاحب وہ اس ٹرین کا استقبال کر رہے تھے کہ جو ادھر سے مہاجرین ٹرین میں سوار ہو کے آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنے لگے کہ ہمارے ادھر سے مسلمان بھائی آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو جو ہے مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ان کو جگہ رہنے کی دیتے ہیں۔ تو مجید یزدانی جو گنڈا سنگھ اسٹیشن کے پاس جو ادھر مسلمانوں کا انتظار کر رہا تھا، ان کو رپورٹ ملی کہ ایک ٹرین ادھر سے آ رہی ہے۔ تو مجید یزدانی وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹرین کی بوکیاں دیکھیں، ہر ایک ٹرین کے اندر مسلمان خون کے خون، کچھ ایسی بوکیاں تھیں جن کے اندر مسلمانوں کو ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی، اور کچھ ایسی بوکیاں تھیں جس کے اندر مسلمانوں کو شہید کر کے بازو کٹے ہیں، 2 حصوں میں ہیں، مرد و خواتین کی تہ بتہ ان کی تہ لگا کے ایسے انہوں نے بھیج دیا۔ اور کہتے ہیں مجید یزدانی خود کہتا ہے جب میں وہ ٹرین کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، سب سے پچھلے والی بوکی پہ میں نے دیکھا کیا اس کے اندر کیا ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان ظالم ہندوؤں نے، ان سکھوں نے
مسلمانوں کے بچے 1 سال سے لے کے 5 سال کے بچے، ان کے بازو کاٹ دیے، ان کے کان کاٹ دیے، ان کے پاؤں کاٹ دیے، ان کو مارا نہیں ہے، ان کا مسلح کر کے سب سے ٹرین کی آخری بوگی میں ڈال دیا اور ایسے پاکستان کی طرف روانہ کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بھی تو کسی کے بچے تھے، جن کے پاؤں کٹے، جن کے بازو کٹے، وہ بھی تو مائیں تھیں جنہوں نے اپنی عزت اور اپنی جان کو اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنا مال دے دیا۔ کتنے مسلمان تھے جو ادھر اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے۔ ابھی میں ایک بزرگ سے پوچھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم رہنے تو ادھر والے تھے لیکن ہمارا کاروبار انڈیا میں تھا۔ ابھی اس بزرگ نے اپنی بات بتائی نہیں تو رونا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر کیا بن گیا ہے، یہ باجے بجانا، یہ جو اصل جو مقصد تھا 14 اگست 1947 کا، یہ واقعات بچوں کو بتائے جاتے کہ آزادی ایسے حاصل کی ہے، ہماری ماؤں نے جانیں دی ہیں، ہمارے بچوں نے اپنے جسم کا مسلح کروایا ہے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی گردن کو کٹوایا ہے اس ملک کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان اپنے گھروں کے اندر بچوں کو یہ تربیت دیں۔ ہم بچوں کی خوشی کے لیے ان کو باجے لے دیتے ہیں، چلو جی سارے محلے نو تنگ کرو۔ کتنے ادھر ہمارے بھائی ہیں جو ایسے باجے بجا رہے ہیں اور ہمارے ہی وہ بچے ہیں جن کو ہم لے کے دیتے ہیں۔ کیا پاکستان کا یہ مقصد تھا؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور یہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے نہ دیں۔ آج جتنے بھی یہ فحاشی گانے بجیں گے، ڈانس ہوگا، فحاشی والے گانے چلیں گے، ہماری مائیں بہنیں سج سنور کے وہ بازاروں کی زینت بنے گی، وہ پارکوں کی زینت بنے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر جو مسلمان جو ایسا کرے گا وہ ہماری ان ماؤں کے خون کے ساتھ بے ایمانی کرے گا۔ جن ماؤں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان دے دی، آج ہم ان کے خون سے وفاداری نہیں کر رہے بلکہ ان کے خون کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک اور مہاجر آیا، کہنے لگا رات کا وقت تھا، ہم نکلے، صبح کے ٹائم ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے، چھپ چھپا کے پاکستان کی طرف ہم آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک وادی میں پہنچے اور ادھر دیکھا 100 سے زیادہ خواتین مردہ حالت میں پڑی ہیں۔ کہتے ہیں 100 سے زیادہ مردہ حالت میں پڑی ہیں اور ان کی چھاتیوں کو ان ظالم ہندوؤں نے کاٹ دیا تھا۔ اور کہتے ہیں وہ مہاجر بتاتے ہیں، یہ ایک کتاب پاکستان کے اندر ہے جد و جہد، اور ایک رسالہ بھی ہے ڈائجسٹ سن 2016، اس کے اندر بھی یہ واقعات لکھے ہیں۔ وہ شخص مہاجر کہتا ہے ہم نے اس وادی میں دیکھا 100 خواتین جو ہے ان کا مسلح کیا گیا، ان کی چھاتی کو کاٹا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان ظالم ہندوؤں نے ان ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ملک آسانی کے ساتھ ہمیں نہیں ملا جتنی آسانی کے ساتھ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ملک کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ آج وقت ہے ہم اس ملک کو اللہ کی نعمت شمار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے آزادی دی تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو آج خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں آزادی دی۔ ہم باجے بجانے کی بجائے، ہم بازاروں کی زینت بننے کی بجائے، ہم محلوں کے اندر لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے، ہم محفلوں میں جانے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، شہداء کی قربانیوں کا اعتراف کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ چکے تھے تو اللہ کا شکر کرتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ 2 روزے رکھتی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے۔ کس خوشی میں؟ اللہ نے فرعون سے آزادی دی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی، کفار مشرکین مکہ سے آپ کو آزادی ملی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کے 8 نفل پڑھے. کتنے؟ 8 نفل پڑھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے کافروں سے آزادی ملی، آپ نفل پڑھتے ہیں. اور فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی، وہ روزہ رکھتی ہے. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ ملک پاکستان اس لیے نہیں دیا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا شکر کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، روزہ رکھیں. یہ نمازیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. اور ان غازی مجاہدین، وہ ہماری مائیں، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی اس ملک کے لیے، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. آج یہ دن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان شہداء کے لیے ہمیں نجات کا ذریعہ بنائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رکھے. اور جتنے بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کرنے والے ہیں، مجاہدین ہیں، دن رات ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، بارڈروں پہ جا کے لڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین، افواج پاکستان، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے. اور تا قیامت اللہ پاکستان کو شداب اور آباد رکھے، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اور اس کو کسی کی بھی میلی نظر نہ لگے. یہ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. جب تک یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے. اپنی فوج کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی بارڈروں پہ مسلمان مجاہدین لڑ رہے ہیں، ہماری افواج پاکستان کے لوگ جمع ہیں، دن رات کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی عزت اور ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.